ہر جذبہ جب اپنی ایموشنز یا اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد رہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جس وقت مرد گھر میں داخل ہو اور اگر اس کا چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے یا اچھے موڈ میں نہیں ہے، اس کے چہرے کے سامنے مت آئیں، سائیڈ میں کھڑے ہو کے بات کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ نکاح سے منسلک جب لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کر کے نکاح کے رشتے میں منسلک کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دونوں کی نفسیات الگ ہے، دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، دونوں کی ضروریات الگ ہیں، دونوں اپنے پانچوں حواس رکھتے ہوئے بھی ایک ڈیفرنٹ پروسیسنگ سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں۔ لڑکی جو ہے یا خاتون جو ہے یا فیمیل جو ہے وہ جذباتی وجود مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھتی ہے، اس جذباتی وجود کا وہ اظہار بھی کرتی ہے۔ ہر جذبہ جب اپنی ایموشنز یا اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ خاتون کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سنا جائے، وہ اٹریکٹ ہوتی ہے جب اس کو بولا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو لفظوں سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے اور وہ بولتی بھی ہے اور اپنا اظہار بھی کرتی ہے۔ مرد جو ہے اس کے مقابل کے اندر بہت سارے عمل کرتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خیال رکھ رہا ہوں، لیکن وہ بولتا نہیں ہے زیادہ، وہ اظہار نہیں کرتا۔ یعنی وہ اپنی کیئر کے لیے سب کچھ کرے گا، خون پسینہ بھی جو ہے وہ لگائے گا، خاتون کی حفاظت کے لیے جان مار دے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں آ کے وہ اس کا اظہار کرے یا کھل کے اس کی تعریف کرے یا اس کے جو کھانے کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شکر ادا کرے۔ یہ مرد زیادہ نہیں کرتا، اور مسئلہ جب آتا ہے جب خاتون کی یہ والی جو نیڈ ہے جس کے اندر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بولا جائے، اور جب اس کا شوہر نہیں بول پا رہا ہوتا تو پھر یہ دوریاں پیدا کرتا ہے، یہ ناچاکیاں پیدا کرتا ہے۔ خاتون کو یہ لگتا ہے یہ میرا خیال نہیں کرتا، کیوں کہ یہ بول نہیں رہا۔ دوسری طرف جو ہے وہ میں آپ کو ایک بہت اچھی ایک جو ہے وہ اپنے کیس بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک بندے کا کیس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ سر بتائیے میں کیا کروں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن اس نے کہا کہ اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے کام پہ سے اس نے اپنے باس کو ایک کہا کہ سر میرے گھر میں ایک ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار میں نے باس سے ایک چھٹی لے لی ہے اور میں اپنی بیوی کو تھوڑا سا سرپرائز دینا چاہتا ہوں، تم مجھے کچھ جو ہے وہ ادھار دے سکتے ہو، جب میری تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور پیچھے اگر کچھ ہو تو سنبھال بھی لینا۔ وہ یہ کہہ کے اپنے گھر سے نکلا، بیوی کو اس نے کال کیا اور کال کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ شام کو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور ڈنر کریں گے اور واپس آئیں گے۔ بیوی کے لیے بڑا سرپرائز تھا، مڈل آف دا ڈے۔ وہ اپنے گھر پہ پہنچا، بیگم تیار تھی، بیگم کو لے کے وہ باہر گیا، اس کے بعد اس نے بیگم کو جو ہے وہ گھمایا، راستے میں اس کے لیے پھول لیے، اس کو وہ پھول پیش کیے، وہ فلم دیکھنے کے لیے گئے، انہوں نے فلم دیکھی، اس کے بعد وہ ایک ڈنر پہ گئے، ڈنر کے اوپر انہوں نے ڈنر کیا، ڈنر کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر واپس آ رہا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح اس نے سرپرائز دی ہے اپنی بیوی کو، جس طرح اس نے یہ سب اپنا خیال کیا ہے، بیوی اس سے بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن سرپرائزنگلی اس نے دیکھا کہ بیوی کا منہ کچھ اترا سا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ کہا اس سے کہ تم کچھ زیادہ خوش نہیں لگ رہی ہو۔ تو بیوی نے اس کو پلٹ کے یہ کہا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اب اگر شاید کوئی غوری میزائل چل جاتا یا ایٹم بم پھٹ جاتا تو شاید اس کا اتنا دھماکہ نہیں ہوتا جتنا اس وقت وہ دھماکہ اس شوہر کو لگا جس نے جھوٹ بولا، ادھار مانگا، گھر سے نکلا، چیزیں خریدی، فلم پہ لے کے گیا، اس کے بعد گھر لے کے آیا، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری آگے آنے والی شام اس سے زیادہ حسین ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ، جب اس کو یہ دھماکہ ہوا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو بیوی، یہ غور سے سنیے، بیوی نے یہ کہا کیونکہ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ آئی لو یو، آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر وہ سمجھدار شخص ہوتا تو نہ وہ جھوٹ بولتا، نہ وہ پیسے خرچ کرتا، نہ وہ اس کو ٹائم نکالنے کی ضرورت تھی، وہ گھر آتا اور گھر آ کے صرف کرتا بول بچن۔ اور بول بچن کیا ہوتے؟ بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، تمہاری وجہ سے ہی میں جو ہے وہ جنت کے اندر موجود ہوں، مجھے تو جنت میں ہی نہیں جانا کیونکہ مجھے تو میری جنت میرے سامنے مل گئی ہے۔ بیوی اتنا خوش ہو جاتی کہ یہ ساری چیزیں اس کی بچ جاتی۔
یعنی ہمارے جو حواس ہوتے ہیں اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، کسی کو دیکھنا پسند ہے، کسی کو سننا پسند ہے، کسی کو محسوس کرنا پسند ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دوسرے کو جان گئے ہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے بات کرنی ہے تو زیادہ اثر انداز ہوگی، مجھے اچھا دکھنا ہے تو زیادہ اثر انداز ہوگی، مجھے زیادہ اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں یہ زیادہ اچھی ہوگی، تمام وہ میری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں، مرد اظہار کم کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ ان کو دباؤ ڈالیں گے تو مشکلات ہوں گی۔ مرد کو بہت سارے سوال پسند نہیں ہیں، تو آپ اس سے بہت سارے سوال مت کیا کیجیے۔ مرد کو گھر میں داخل ہوتے ہی سوال پسند نہیں ہے، تو آپ اپنے سوال اس وقت نہ کیا کیجیے جس وقت وہ گھر میں داخل ہو۔ آپ کے سوال جائز بھی ہیں، آپ کے سوال صحیح بھی ہیں، اور آپ نے سارا دن پریشانی بھی اٹھائی ہے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، اور جو ہماری سٹڈیز ہیں، اور جس طرح کے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ان سب کی شماریات کی بنیاد پہ آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرد کا اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مرد کس طرح آپریٹ کرتا ہے، کس طرح اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، کس طرح اس کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طرح وہ ایکٹ کرتا ہے۔ تو جب میں مرد کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایک معاشرے کے اندر ایک اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کو کون سی چیز پسند ہے۔ دیکھیں میں بڑے تحقیق سے آپ کو بتا دیتا ہوں، مرد جو ہے وہ اس کی جو حس ہے دیکھنے کی، اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور مرد کو دیکھنے والی چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خاتون کو آواز اٹریکٹ کرتی ہے، اس طرح مرد کو جو ہے دیکھنے اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ اگر آپ قربان جائیں اس آفاقی پیغام کو جو رب العالمین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن میں بھیجا ہے، کہ جب پردے کا حکم آیا تو انہوں نے سب سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، اور پھر عورتوں کو کہا تم بھی اپنی نظریں نیچے رکھو۔ بیٹیوں اور بہنوں، مرد کو سوالات پسند نہیں ہے، مرد کو جرح پسند نہیں ہے، مرد کو تنقید پسند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے باتیں جائز نہیں ہیں۔ ایک اور بات، مرد کو اونچی آواز پسند نہیں ہے، چیختی ہوئی آواز آپ کی جو صحیح بات ہے اس کو بھی غلط ثابت کر دیتی ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد رہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جس وقت مرد گھر میں داخل ہو اور اگر اس کا چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے یا اچھے موڈ میں نہیں ہے، اس کے چہرے کے سامنے مت آئیں، سائیڈ میں کھڑے ہو کے بات کریں۔ اگر مرد آپ کو کسی بات کا جواب کسی بھی وجہ سے اس وقت نہیں دے پا رہا ہے تو اسے 2 3 4 بار مت پوچھیں، اس کو ٹائم دیں، اس کے بعد آپ وہ بات پوچھیں۔ مرد کو جیسے میں نے کہا کہ جو جرح لگتی ہے اس کو، حالانکہ آپ اسی کی بہتری کے لیے پوچھ رہے ہیں، آپ اس کی بہتری کے لیے پوچھ رہے ہیں، آپ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وہاں کیوں گئے، یہ بات اس کو پسند نہیں آتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو گھر آباد ہوتے ہیں وہ جب ہوتے ہیں کہ جب خاتون جو ہے وہ اسپیس دے دیتی ہے مرد کو، جو بھی اس کو بات کہنی ہوتی ہے وہ اپنی آواز کے اندر چیخ کی آواز نہیں رکھتی ہے، مرد کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی ہے، بار بار کسی چیز کے اوپر اٹک نہیں رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی منطق فلسفے کے اوپر پیچھے نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹا اپنا گھر بچانا ہے تو حقیقت پسند ہونا ہے۔ مرد کو اگر غلط ثابت کرو گے، منطق سے ثابت کرو گے، فیصلے سے ثابت کرو گے، تو پھر وہ زور زبردستی سے آپ کو خاموش کروائے گا۔ تو ہم کیوں اس طرف جو ہے وہ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ مرد کی اس حد تک شک کریں۔ شک ایک محبت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن شک جب بیماری بن جاتا ہے، اور وہ بچیاں جب ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنے شوہر کو میسج کے اوپر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹا اب کیا کرو گے؟ اس وقت سے بچو جس سے ابھی صرف وہ ذہنی عیاشی کر رہا تھا، اس کو ساتھ جسمانی عیاشی شروع کر دیں، یا اس کو آپ کے گھر تک لے آئے۔ اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ جا کے الگ رہ سکتی ہو، اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے جو میجورٹی آف میری بہنوں اور بیٹیوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیوں اس بات کو اس حد تک آگے بڑھایا جائے کہ مرد کو آپ یہ غلط ثابت کر کے، اس کو عیاں کر کے، اس کو برا آدمی ثابت کر کے آپ اس کو یہ ثابت کر دیں، اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد کے لیے صحیح ہے، مرد کے لیے جائز ہے، مرد جو کہہ رہا ہے اس کو کرنے دو۔ بڑا مقصد یہ ہے گھر بچانا، بڑا مقصد ہے حقیقت پسندی میں رہنا۔ ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ انصاف کی طلب کے لیے آپ تھانے جا سکو، آپ عدالت جا سکو۔ شاید آپ نے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہوتا ہے۔ گھر کی عزت جتنی گھر میں رہے گی اتنی زیادہ محفوظ رہے گی۔ بیڈ روم کا مسئلہ جتنا بیڈ روم میں رہے گا اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کا بیڈ روم کا مسئلہ یعنی آپس کے مرد اور عورت اور یا میاں بیوی کی بات چیت کمرے سے باہر آتی ہے، زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے۔ گھر سے باہر آتی ہے، اس سے زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے۔ خاندان سے باہر آتی ہے،
اس سے زیادہ پریشانی شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کو آپ کے رشتوں کے اندر دراڑیں اور کمزوری کی طرف لے کے جاتا ہے، دوری کی طرف لے کے جاتا ہے، جدائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو حقیقت پسند ہوتے ہوئے، اس مرد کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اس معاشرے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، آپ کو اگر حقیقت پسند رہو گے تو اپنے گھر کو محفوظ رکھو گے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔